الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ، جہنم سے خلاصی والا مہینہ آپ حضرات کو اللہ رب العزت اس مہینے کی قدردانی کرنے والا بنائے. جن احباب نے، جن ساتھیوں نے اس رمضان المبارک میں نماز شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ان کو استقامت نصیب فرمائے. جن احباب نے، جن ساتھیوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مرتے دم تک استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی پوری برکتیں، رحمتیں، اور جتنے بھی اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں سے جتنی بھی رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں اور ہم تک رحمتیں بھیجی ہیں، ہم سب کو سمیٹنے والا بنائے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے. ایسے تو رمضان المبارک میں بہت سارے اسباق ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور جو احباب ساتھی جڑے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، اور جو آپ احباب کو بتانے کا عمل ہے وہ سورہ فتح کا عمل ہے، کہ سورہ فتح کا جو عمل ہے وہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں بھی ہوتا ہے، دوسرے عشرے میں بھی ہوتا ہے، اور تیسرے عشرے میں بھی ہوتا ہے. یہ سورہ فتح کا 7 دن کا عمل ہے، اور یہ کامیابی کا عمل ہے، اور بہت ہی مجرب عمل ہے. اور جن احباب نے اس عمل کو پہلے کیا ہے ان کو اس کی افادیت اور اس کی تاثیر کا پتہ ہے کہ یہ کتنا پرتاثیر عمل ہے اور کتنا بہترین عمل ہے، ان کو معلوم ہے. اور جن احباب نے نہیں کیا وہ اس کو کر لیں، اپنے دنوں کو محفوظ کر لیں، کہ ابھی پہلے عشرے کے کچھ دن باقی ہیں، ان دنوں میں آپ کر سکتے ہیں آرام سے. جو احباب ابھی نہیں کر سکتے وہ دوسرے عشرے میں کر لیں، جو احباب دوسرے عشرے میں نہیں کر سکتے وہ تیسرے عشرے میں کر لیں. اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو ہمارا یہ ہے کہ جو احباب یعنی اسپرچول تھراپی مکمل کورس کے ساتھ ترتیب وائز سیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے. اور دوسرا طریقہ جو احباب ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے ہی عمل کر کے اس کا فائدہ اٹھا لیں، عمل سے فائدہ حاصل کر لیں، پھر جب دل چاہا اس سے فائدہ اٹھا لیا، جب دل نہ چاہا تو چھوڑ دیا، تو دوسرا عمل ان کے لیے ہے. پہلے عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جو احباب ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور اسپرچول تھراپی کو سیکھ رہے ہیں بالکل ترتیب وائز، ان کے لیے ہے کہ پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں. دیکھیں روزہ تو ہم نے ویسے ہی رکھنا ہے رمضان المبارک میں، تو روزے کے ساتھ ہم نے رات کو تراویح پڑھنے کے بعد اور تہجد کی نماز سے پہلے، جب ہم تہجد کی نماز کے لیے یعنی اٹھیں گے، یا کچھ ساتھی ہے جو نہیں سوتے، تہجد پڑھ کر سحری کر کے پھر سوتے ہیں، تو تہجد کی نماز سے پہلے آپ نے اس کو سورہ فتح کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا سورہ فتح کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا سورہ فتح کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا سورہ فتح کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. جن احباب کو، جن ساتھیوں کو جتنا میسر آئے وقت یا جتنی آسانی ہو اس ترتیب سے وہ اس کو کر لیں. کیا میں نے بتایا ہے دوبارہ نوٹ کر لیں کہ رات کو تہجد کی نماز سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھ لیں. سہولت ہو، آسانی ہو، وقت ہو 11 دفعہ پڑھ لیں. سہولت ہو، آسانی ہو، وقت ہو 21 دفعہ پڑھ لیں. سہولت ہو، آسانی ہو، وقت ہو تو 41 دفعہ پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد اس نیت سے پڑھ لیں کہ اے اللہ اس سورت کی جتنی برکات ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ اس سورت کی جتنی برکات ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما. یہ 7 دن عمل کر لیں، یہ ان کی عمل کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب جو احباب بلا ترتیب یعنی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم وقت سے فائدہ اٹھا لیں، اور جب دل چاہا، دل کیا، کوئی حاجت آ گئی،
کوئی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیں تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں، تو اس کا دوسرا طریقہ وہ بھی سمجھ لیں۔ وہ احباب اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لی، جب سورہ صلاۃ الحاجت مکمل ہو گئی اس کے بعد دعا کرنی ہے کہ اے اللہ یہ جو میں عمل پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، یا اللہ جو بھی عمل میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہی ہوں، یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس عمل کی برکت سے میرا یہ کام ہو جائے، یہ میرا مقصد حاصل ہو جائے، مجھے اس عمل میں، اس چیز میں، اس کام میں کامیابی حاصل ہو جائے، اس معاملے میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اس کامیابی کی نیت سے اس عمل کو 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے سورہ فتح پڑھی ہے، یا اللہ یہ میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں، جو بھی پڑھنا چاہیں عورت ہو یا مرد ہو، کہ اللہ اس عمل کی برکت سے، اس صورت کی برکت سے مجھے اس کام میں، اس عمل میں، یہ جو میں نے کیا ہے، جس نیت سے کیا ہے، اللہ مجھے فتح نصیب فرما دے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کو اس کام میں، اس عمل میں کیسے فتح ہوتی ہے۔ اس سورہ فتح کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس کی جناب والا فوائد ہیں، اور مختلف اس کے طریقے عمل کرنے کے بھی، اور عمل کو آگے جناب والا یعنی کس طریقے سے ہم اس کو، کس مقصد کے لیے کس طریقے سے اس کو ہم کریں گے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر میں نے ایک کامیابی حاصل کرنی ہے امتحان میں، تو امتحان دینے سے پہلے میں اس کو سورہ فتح کو 1 دفعہ پڑھوں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ سورت کی برکت سے مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اسی طرح مختلف ایسے کام، مختلف نوعیتوں کا کام کے حساب سے اس کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ کسی کام کے لیے 3 مرتبہ ہے، کسی مقصد کے لیے 7 مرتبہ ہے، کسی کے لیے 11 مرتبہ ہے، کسی کے لیے 17 مرتبہ ہے، کسی عمل کے لیے 21 مرتبہ ہے، کسی عمل کے لیے 33 مرتبہ ہے، اور کسی عمل کے لیے 41 مرتبہ ہے۔ 101 دفعہ والا عمل بھی ہے، وہ بڑا عمل ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن انشاءاللہ اس کا سبق بھی میں دوں گا۔ فی الحال آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی سبق ہے ہمارا، کہ ہم سورہ فتح کو یاد کر لیں، بے شک دیکھ کے یاد کر لیں، جیسے آپ کو سہولت ہو، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اس کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ جو احباب زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، جو بغیر زکوٰۃ کے پڑھنا چاہیں وہ اس کو بغیر زکوٰۃ کے پڑھ لیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے، آپ کی جگہ صاف ہونی چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور وقت بھی ایک ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ایک وقت میں اس کو 7 دن عمل کریں۔ جیسے آج مثال کے طور پہ آپ نے رات کو 2 بجے یہ عمل کیا ہے، تو آپ اگلے دن بھی 2 بجے کریں گے، اس سے اگلے دن بھی جتنے بھی ممالک ہیں، ہر ممالک کے اپنے اپنے اوقات ہیں، اپنے وقت کے حساب سے آپ نے ایک ہی وقت رکھنا ہے، آپ نے وقت میں تبدیلی نہیں کرنی۔ کیونکہ اس عمل کی شرط ہے کہ جگہ بھی ایک ہونی چاہیے اور وقت بھی ایک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس عمل کو کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔